ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ وصف نبی کا پیکر، علم و عمل کا لشکر، پیغام دیوبند پہنچا رہا ہے گھر گھر۔ خدمات ان کی دیکھو، جذبات ان کے دیکھو، اسلاف کی دعائیں ہیں ساتھ ان کے دیکھو، دن رات ان پہ غالب رہتی یہ فکر امت ہے دیوبند والوں کی بے مثال ہمت، ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا بہت بڑا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں آپ دوستوں کے درمیان میں پہنچایا، اور آپ حضرات کے کاموں کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ آج ملکی سطح پر اور عالمی سطح پر جن نازک ترین حالات سے گزر رہا ہے، تو ایسے ہی کچھ کام کرنے والے جیالے اور دیوانوں کی ضرورت ہے۔ ہر زمانے میں دیوانوں سے ہی کام ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں آپ کے بارے میں ان صفات کا تذکرہ ہے، کان متواصل الاحزان وکان دائم الفکرتی۔ اس لیے رسمیت اور تجارتی ذہنیت کی بجائے کچھ دیوانگی درجے میں تڑپ اور طلب اور فکر والوں کی ضرورت ہے۔ آپ حضرات سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی، اور بہت دنوں سے جس طرح کے احباب اور دوستوں کی تلاش تھی، آج مجھے ایک گمشدہ چیز مل گئی، اور بہت خوشی ہوئی، اور لگ رہا ہے کہ آپ حضرات کا وقت واقعی دین کی اشاعت اور حفاظت میں جو ہے صرف ہو رہا ہے، اور اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ ختم نبوت کا یہ کام ہے، اسی طرح فرق باطلہ کا تعاقب ہے، یہ ہمارے فرائض میں سے ہے، اور اس سے ہم کبھی فرار نہیں اختیار کر سکتے۔ امت سے متعلق جو ہمارا فریضہ ہے، امت کے ایمان کی حفاظت اور اشاعت کا، انہی کی یہ شکلیں ہیں، اور آپ حضرات کو اللہ نے اپنی توفیق سے اس میں لگائے رکھا ہے۔ اور خوشی کی بات بھی ہے کہ آپ اپنے طور پر نہیں بلکہ اپنے بڑوں کی سرپرستی میں یہ کام کر رہے ہیں، اور بڑوں کی سرپرستی رہے گی، اکابر کا نہج رہے گا، اور اسی طرح سے ہم بے لوث اخلاص اور تقوی کے ساتھ کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت ہی نفع ہوگا۔ اندازہ ہوا مجھے شہر کے مختلف جلسوں میں شرکت کے بعد کہ ان دینی کاموں میں اخلاص ہی مد نظر ہے آپ حضرات کے، جس کی وجہ سے عوام کا رجوع مجھے نظر آیا۔ بڑی تعداد میں عاشقانہ درجے میں جو ہے فرفتگی کے ساتھ عوام ہر طرف آپ حضرات کے پیچھے پیچھے چلے آتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی دولت ہے، نعمت ہے، اور اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ امت کا تعلق اگر ہم سے ہو جائے اور ہم امت سے جڑ جائیں تو پھر سارے باطل کا محل چکنا چور ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے بڑی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہمارے بزرگوں نے یہی چاہا کہ مدرسوں کے خول میں اور کمپاؤنڈ میں رہتے ہوئے امت کے ہر فرد سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے، اور ہمارے درمیان میں ایک پل تعمیر ہو جس سے آپس میں آمد و رفت ہو۔ عصری تعلیم یافتہ طبقہ، ایجوکیٹڈ طبقہ، اور اسی طرح سے غریب طبقہ، ان سب کے اپنے اپنے سطح کے اعتبار سے ہماری خدمات جاری رہنی چاہیے۔ مجھے بھی ختم نبوت کے عنوان پر میدانی طور پر کام کرنے کا موقع ہوتا ہے، تو میں نے نتیجتاً 3 باتیں نکالی کہ یا تو یہ ارتداد کی جو فضا امت میں پیدا ہو رہی ہے، اس کی ایک وجہ تو سمجھ میں آئی، جہالت، کہ علم کے دئے اور علم کی چراغ جلانے کی ضرورت ہے۔ علم ایک روشنی ہے جو تاریکی اور گمراہی کو دور کرتی ہے، اس کے لیے علوم عصریہ اور اسی طرح سے
اور جو ہے مکاتب قرآنیہ اور اسی طرح سے جو ہے اسکولز قائم کرنے کی ضرورت ہے. دونوں میدان میں تعلیمی اعتبار سے کام کرنے کی ضرورت ہے. تعلیم ہی سے ان حالات کا حل نکل سکتا ہے. اور اس وقت بھی اتنی جو ہے وسائل کے باوجود، اتنے فراوانی کے باوجود، حرکتوں کے باوجود، دینی تحریکوں کے باوجود کام ابھی بہت باقی ہے. اور کام حرکت چاہتا ہے، کام میدانی طور پر محنت چاہتا ہے. ہم کو جلسوں سے، کانفرنسوں سے نیچے اتر کر، کہ وہ بھی ایک ضرورت ہے اپنی جگہ پر، اس کی افادیت سے انکار نہیں، لیکن 99% تو میدانی کام ہے امت کے ان حالات کے حل کے لیے. تو ایک تو میں نے جہالت وجہ تلاش کری، اور دوسری وجہ جو مجھے ان ارتدادی حالات کے پیچھے نظر آئی وہ غربت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کاد الفقر ان یکون کفرا. اس لیے غربت کے لیے ایک تو یہ ہے کہ چیریٹیبل درجے میں ہم ان کو اناج پہنچائیں، یا رمضان میں کٹس دے دیں، یا کچھ کپڑے جوڑے دے دیں، لیکن یہ ایک وقتی چیز ہے جس کو ایمرجنسی کہہ سکتے ہیں. ورنہ تو مستقل طور پر ان کو خود کفیل بنانے کی شکلیں، اسمال اسکیل انڈسٹری جو جائز سرکاری طور پر سبسڈیز کے ساتھ میں اس علاقائی طور پر جو شکلیں ہیں ان کو وہاں قائم کرنے کی ضرورت ہے. اور ان کو ان کے ہاتھوں سے کام لے کر کے مزدوری دے کر حلال روزی میں لگانے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ احساس برتری کے ساتھ جینا سیکھیں. اور تیسری چیز جو مجھے نظر آئی ان ارتدادی حالات کے پیچھے، وہ میری اور ہماری برادری کی غفلت ہے. ہم نے پہنچنے میں دیری کر دی. میرا تجربہ ہے کہ ایک جگہ میں گیا، اندرا میں قریے میں 27 افراد قادیانیت پر مبتلا تھے، اور قادیانی مبلغ اور پنڈت، جسے پنڈت کہتے ہیں پجاری، وہ سامان لا کر ڈال چکا تھا قبرستان کے کنارے پر مندر تعمیر کرنے کے لیے. مجھے اطلاع ملی تو میں اپنی ٹیم کے ساتھ پہنچا. جمعے کا دن تھا. بلوغ کے بعد سے پہلی مرتبہ زندگی میں میری جمعے کی نماز کا ناغہ ہوا، لیکن 1000 جمعے اس طرح کے قربان ہیں کہ 25 اور 27 افراد ایک ہی خاندان کے ارتداد میں جا چکے تھے. تقریباً 3 گھنٹے کی گفتگو کے بعد 10 بجے سے ہم پہنچے تھے، تو 2:30 بجے 4.5 گھنٹے کے بعد وہ ان لوگوں نے اس شرط کے ساتھ دوبارہ تجدید ایمان کیا اور کلمہ پڑھا. شہادتین کے ذریعے سے وہ پھر اسلام میں داخل ہوئے، اور مجھے بے انتہا خوشی ہوئی. تیلگو زبان ان کی تھی، میں سمجھ نہیں رہا تھا. گاڑی میں بیٹھ کر دعا کر رہا تھا. لہجے سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جذبات میں وہ صحیح ہیں. مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ 11 سال سے یہ قادیانی مبلغ اڑیسہ سے یہاں آ کر ہماری بستی میں کام کر رہا ہے، ہماری بچیوں کو پڑھاتا ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے، بچیوں کے نکاح پڑھاتا ہے، ہمارے موتا کا جنازہ پڑھاتا ہے، 5 وقتہ نماز پڑھاتا ہے 11 سال سے. اور آج آپ آئے ہیں، اب تک آپ کہاں تھے؟ یہ ان لوگوں کا سوال تھا. اور پھر بھی وہ ایمانی چنگاری شعلے کی طرح سے باہر آئی، اور ان لوگوں نے آخر میں کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کفر کو کفر مانتے ہیں جسے آپ 11 سال کے بعد اب کفر کہہ رہے ہیں، اور آپ جو پیش کر رہے ہیں وہ ایمان ہے، ہم اس کو ایمان مان کر اس کو اپنانے کے لیے تیار ہیں. لیکن آج تحریری طور پر آج معاہدہ کیجئے کہ آپ زمین خریدیں گے، آپ مسجد بنائیں گے، آپ امام دیں گے، آپ ہمارے بچوں کی تعلیم کا انتظام کریں گے، مذہبی امور اور اظہار عبدیت کی تمام شکلوں کے لیے آپ لوگ معاون بنیں گے، اور ہم یہ پیسہ نہیں خرچ کریں گے. تو ماشاءاللہ ہم نے اسی وقت میں مسجد کا معاہدہ کیا، زمین کا معاہدہ کیا. مسجد ہماری وہاں تعمیر چل رہی ہے. دوسرے دن سے ہم نے وہاں ہمارا امام پہنچا دیا، اور باطل تو باطل ہے. اندازہ ہوا کہ دوسرے دن سے وہ مبلغ اور پنڈت وہاں سے بھاگ گیا. 11 سال سے جو اپنا قدم جمائے ہوئے تھا وہ وہاں سے چلا گیا. تو جہالت، غربت اور ہماری غفلت، یہ 3 وجوہات کی بنیاد پر یہ باطل فرقے پنپ رہے ہیں. اور سارے باطل فرقوں کا میدانی تجربہ میرا یہ ہوا کہ آپس میں گھٹ جوڑ ہے. یا تو قادیانی بنا دو، یا تو جو ہے عیسائی بنا دو، اور کچھ بھی بنا دو، لیکن بدل دو ان کو، اسلام سے باہر نکال دو. یہ ان کا آپس میں قدر مشترک ہے. لہذا ہم کو، علماء کو، اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج نبوت پر کام کرتے ہوئے میدانی طور پر ان قریوں میں جانے کی ضرورت ہے. اور مدارس میں ضرورت ہے کہ وہی اکابر کا دارالعلوم دیوبند میں جو شعبہ تبلیغ ہے، وہ یہ دعوت و تبلیغ چلے 4 مہینے کی تبلیغ کا شعبہ نہیں ہے. وہ تو وہی
امت کے ایمان کی حفاظت کے لیے قریہ قریہ گاؤں گاؤں گھر گھر بھیجے جانے کا یہ مدارس کا فریضہ ہے۔ ہر مدرسہ یہ شعبہ قائم کرے اور شعبہ تبلیغ سے مبلغ کا تقرر کر کے اس کو ایک نظام العمل دے کر ہر دن ایک ایک قریے کا تعاقب کروائیں اور وہاں جا کر ان کے سروں پر ہاتھ رکھیں۔ اور اسی طرح سے عیسائی جس طرح سے چیریٹیبل طریقے سے کام کرتے ہیں وہ بھی ایک سبب اور وسیلے کے درجے میں وہ تدبیر کو اپنانا ضروری ہے۔ صرف بیان بازی سے کام نہیں چلے گا اور تقریریں کرنے سے کام نہیں چلے گا، ان کے غربت کا حل بھی ہم کو دینا ہے، ان کی جہالت کا حل بھی ہم کو دینا ہے، اور ہم کو میدانی کام میں لگنا ہے، تب چل کر کچھ نتیجہ آئے گا۔ اور اہل مدارس سے میری یہ بھی درخواست ہے کہ مدارس میں نصاب کے اندر ختم نبوت کے عقیدے سے متعلق کوئی کتابچہ، اور اسی طرح یہاں ماشاءاللہ شعبہ تحفظ دین کہ ہمارے علماء نے جو کتابچہ تیار کیا ہے مکاتب کے بچوں کے لیے جو ہے وہ بھی بہت ہی کارآمد چیز ہے۔ اور جو ہے یہ کتابچہ بھی میں نے دیکھا بہت ہی اہم کتاب ہے۔ بہت دنوں سے ہمارے ذہن میں یہ ترتیب تھی۔ مفتی سمین اشرف صاحب دبئی سے جو تشریف لائے تھے ماشاءاللہ ہمارے بزرگوں کے فیض یافتہ، جن کو اس وقت جنون کے درجے میں تحفظ ختم نبوت کا جو ہے کی فکر لگی ہوئی ہے، انہوں نے یہ ارادہ ظاہر کیا، وہ صاحب کتب تصانیف کثیرہ ہیں، کہ میں اس طرح کا کتابچہ تیار کروں گا سوال جواب کی روشنی میں یہاں سے جا کر دبئی میں، اور اس کو مکاتب کے نصاب میں داخل کرنے کے لیے ذمہ داران مکاتب سے گزارش کروں گا۔ لیکن یہ مواد مجھے یہاں تیار ملا، بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے علماء ماشاءاللہ ہمارے دوست و احباب لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے خوب امت کی جو ہے من حیث الجماعت اور من حیث الفرد ایمان کی حفاظت کا، اشاعت دین اور حفاظت دین کا کام لے، اور اس کے لیے اخلاص اور تقوی عطا فرمائے، بزرگوں کی بڑوں کی سرپرستی نصیب فرمائے، اور حب جاہ، حب مال اور انانیت سے، نفسانیت سے بالکل خالی ہو کر اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مزید پھر دوبارہ دل و جان سے مشکور و ممنون ہوں کہ اس خادم کو بھی اپنے ان عظیم ترین خدمات میں حصہ دار بنا کر کچھ جگہ میں مجھے معائنہ کرایا گیا، اور جو ہے کچھ جگہ مجھے کچھ نصیحت کرنے کا موقع دیا گیا۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دی کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔